مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صل على محمد وآله الطيبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد جتنے مومن تشریف فرما رہے ہیں درود سے پڑھیں جسے پڑھنے کا حق ہے. بلند آواز سے محمد تحفظ المومنین و مومنات کے لیے مرتبہ بلند آواز سے صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل محبت محمد نعیما دائما وحسنا قائما لأن الله أحبهم ثم خلقهم على أخلاقه وأدبهم بآدابه وتربية الخلق وحراستها من دابه ثم خلق الكون والمكان فخلق الخلق ذي حاجة وآهة وآفات. صلوات محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الأعلى وكتابه المبين والمتين والحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ. صلوات محمد. عبادت سمجھتے ہوئے بار دیگر بلند آواز سے صلوات کریں. حضرات وقار، محبان آل اطہار، شیعان حیدر کرار، برادران اہل سنت، ساکنان بزم معرفت، سرمستان مہکدہ ولایت، قرآن انسان اور امام کے عنوان سے میں معروضات آپ کی مقدس اور لطیف سماعتوں کی بارگاہ میں ہدیہ کر رہا ہوں. پروردگار عالم اپنی کتاب لا ریب میں انسان کو اس کی عزت، طاقت، حیثیت، ترقی سمجھانے کے بعد ارشاد فرما رہا ہے کہ تم جو کچھ بھی ہو میدان قیامت میں امام کے ذریعے پکارے جاؤ.
میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ زندگی سماعت کا مظاہرہ فرما رہے ہیں. آج ہم کوشش کریں گے کہ معرفت کے 2-4 ضمن اکٹھے عبور کر لیے جائیں. یاد رکھیے صاحبان بزم معرفت، ہر مذہب کے پاس تصور امامت ہے، علی والوں کے پاس معیار امامت ہے. میں قوم آپ کو سلامت کرتا ہوں. بالخصوص جو میرے سامنے تشریف فرما ہے وہ ذرا جلدی متوجہ ہو جائیں تو گفتگو آسان ہو جائے. ہر مذہب کے پاس تصور امامت ہے، علی والوں کے پاس معیار امامت. ہر مذہب میں امامت فروع دین ہے. علی والوں کے ہاں امامت اصول دین ہے. بائے بسم اللہ سے سینے والناس تک پورا قرآن پڑھ لیجیے. قرآن میں لفظ امام اتنی مرتبہ ہی آیا ہے جتنے شیعوں کے امام ہیں. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. انتہائی عمدہ انداز سے آپ نے استقبال کیا ہے اور آج مجھے بالکل اندیشہ نہیں ہے کہ ایک لمحہ بھی یہاں ضائع ہونے والا ہے. بیٹا آپ اپنا قبلہ درست کریں، توجہ میری طرف کریں. جملہ میں نے ابھی آپ کے باب شعور کے باہر روکا ہے کہ اذن دخول ملے تو حاضر ہو. بائے بسم اللہ سے سینے والناس تک پورے قرآن میں لفظ امام اتنی مرتبہ ہی آیا ہے جتنے شیعوں کے امام ہیں. یعنی قرآن بعنوان امامت خود اثنا عشری ہے. آج سید آپ سے راضی رہے، محمد کی بیٹی آپ سے راضی رہے. میں نے کہا تھا معرفت کے 2-4 ضمن ہم اکٹھے عبور کرنا چاہتے ہیں. جو خاموش بیٹھے اس سے پہلے کہ ذکر مجبور کر دے، اختیار ہی سے زبان کی عبادت ہو جائے تو بہتر ہے. قرآن بعنوان امامت اثنا عشری ہے. ہر کسی کے پاس تصور امامت ہے. شیعہ نے علی کے پاس معیار امامت. خدا ارشاد فرما رہا ہے تم جو بھی ہو، جتنے طاقتور ہو، جتنے عزت والے ہو، جتنے ترقی یافتہ ہو، جتنے دولت مند ہو، جتنے صاحب علم ہو، جو بھی لے کے آؤ گے تمہیں امام کے پیچھے آنا پڑے گا. اس کا مطلب ہے امام اسے کہتے ہیں جو ہر شعبے میں آگے رہنے کی صلاحیت رکھتا ہو. میں اپنی قوم کو ساتھ لے کے بارگاہ توحید میں ایک عرضی پیش کرنا چاہتا ہوں. پروردگار تو نے اپنی پاک لاریب کتاب میں اعلان کیا ہے کہ کوئی کچھ بھی ہو تو اسے امام کے ذریعے پکارے گا. تو پروردگار میں اپنی قوم کو ساتھ لے کے تیری بارگاہ میں عرضی پیش کر رہا ہوں، جس طریقے سے تو ہمیں قیامت میں پکارے گا، اگر اجازت دے تو دنیا میں ہم تجھے اسی طریقے سے پکار لیا کر. مالک جب تیرا اس کے بغیر گزارا نہیں، ہمارا اس کے بغیر گزارا کیسے؟ علی حق یہاں سے ہوتا ہے، روز بتانا تھوڑی ہوتا ہے. مالک جب تو جو کہہ رہا ہے کہ تو امام کے ذریعے بلائے گا تو ہمیں بھی اجازت دے، ہم بھی تجھے امام کے ذریعے بلا دیا. تو پروردگار ہو کے علی کل شیء قدیر ہو کے ہمیں براہ راست نہیں بلا رہا. ہم میں اتنا دم کہاں ہے کہ اسے بائی پاس کر کے تجھ سے باتیں شروع کر دیں. کوئی سمجھے خدا کے لیے، کوئی سمجھے. مجھے امامت کا معیار سمجھانا ہے صاحبان بزم معرفت.
پروردگار اسی طریقے سے ہم تجھے پکار لیا کر جس طریقے سے تو ہمیں پکارنے والا. جو 1-2% چہرے ابھی خاموشی سے مجلس واچ کر رہے ہیں ان کو زبان کی عبادت کا موقع دے رہا ہوں. مجھے جواب چاہیے. کسی کا جواب مل جائے میں ساری کتابیں بند کر کے صندوق میں تالا لگا دیتا ہوں. مجھے جواب چاہیے کہ محشر میں خدا آنے والوں کو اپنے نام سے کیوں نہیں بلا رہا. تو پیچھے رہ گیا وہ پیچھے ہی رہ جائے گا. آپ کی خاموشی پہ کلام قربان کرو میرے بھائی. نہیں آپ کا وہاں تک تصور بھی نہیں گیا ہوگا جہاں میں لے گیا ہوں. میں پوچھنا چاہتا ہوں محشر میں خدا اپنے نام سے کیوں نہیں بلائے. چلو اپنے نام سے نہ بلائے نبی کے نام سے بلا لے. محشر میں یہ آواز کیوں نہیں آئے گی اللہ والے آ جاؤ. میں نے کوئی حدیث پڑھی ہے میں نے کوئی تاریخ کا واقعہ پڑھا ہے کہ کوئی سند کا انکار کر دے. یہ آواز کیوں نہیں آئے گی اللہ والے آ جاؤ. آپ فضائے لاہوتی میں اڑ بھی جائیں تو حق سماعت ادا نہ ہو. میرا سوال ہے یہ آواز کیوں نہیں آئے گی اللہ والے آ جاؤ. چلو یہ آواز نہ آئے یہ آواز آ جائے نبی والے آ جاؤ. لطف خدا کی قسم لطف اس وقت آئے گا جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا کہ پیسے پورے ہو گئے. مجھے علی کی پاک نالین سے اڑنے والی طاہر گرد کے چمکتے ہوئے مقدس تبرک کی قسم اس وقت محبت کے دام مل جائیں گے جب محشر میں آواز آئے گی علی والے آ جا. بولو جس کی زبان سے کبھی امانت ہے. دیکھو میری طرف دیکھو. یہاں سے باہر والے بھی شامل ہوں ان کی آواز بھی آئے اس سے باہر والے بھی شامل ہیں. جملہ بھی فضا میں معلق اور اذن نزول چاہتا ہے. یہ آواز کیوں نہیں آئے گی اللہ والے آ جاؤ. یہ آواز کیوں نہیں آئے گی نبی والے آ جاؤ. میں دلیل نہ دوں میری بات کو اگر کسی نے خطیبانہ بات سمجھ لیا ہے میں نے زندگی میں کبھی خطابت سے کام ہی نہیں کی. ایک جملہ بھی کبھی میری زبان سے خطیبانہ نہیں نکلا. جو بات کر رہا ہوں تول کے کر رہا ہوں قرآن و حدیث و عقل کی روشنی میں کر رہا ہوں. کیوں آواز نہیں آئے گی اللہ والے آ جاؤ. کیوں آواز نہیں آئے گی نبی والے آ جاؤ. میں نے کہا تھا فضائے لاہوتی میں آپ اڑ بھی جائیں تو حق سماعت ادا نہ ہو. کیوں آواز نہیں آئے گی اللہ والے آ جاؤ. اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے. اس کے نام پہ بلایا جائے گا تو ساری مخلوق چلی آئے گی. نبی رحمت للعالمین ہے. اس کے نام پہ بلایا تو ساری امت چلی آئے گی. خدا بلائے گا علی کے ذریعے. وہ امام المتقین ہے بس وہ آئے جو متقی ہے. آپ سلامت رہیں. محمد کی بیٹی آپ سے راضی رہے. علی امام المتقین ہے. علی بھی بسم اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے. میں نے کبھی ایسی بات کی نہیں جس کی میرے پاس دلیل نہ. خدا رب العالمین ہے. وہ پکارے گا تو فرعون بھی چلا آئے گا. وہ پکارے گا تو نمرود بھی چلا آئے گا. وہ پکارے گا تو شداد بھی چلا آئے گا. وہ سب کا رب ہے. ورنہ فرعون کا کھانا بند کر دیتا. ایک جملہ ہے
پرانا جملہ ہے، جی چاہا برمحل ہے میں یہاں ضرور کہوں، بخل نہ کروں۔ وہ رب العالمین ہے، وہ فرعون کو بھی پالتا ہے، وہ نمرود کو بھی پالتا ہے، وہ شداد کو بھی پالتا ہے۔ اگر وہ ان کو روٹی کھلا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں۔ نہیں میں اپنے نوجوانوں کو جواب دے رہا ہوں جو سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں، جہاں تک پیغام پہنچتا ہے پہنچائیے۔ اگر وہ انہیں روٹی کھلا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں۔ تو پھر خبردار ہمارے بچوں کو یہ بات کر کے مت بہکاؤ کہ سجاد نے اکبر کے قاتل کو روٹیاں کیوں کھلا لیا۔ جی یہ پیغام جانا چاہیے نا اسٹوڈنٹس کو۔ جملہ میں نے ابھی آپ کے باب شعور کے باہر روکا ہے کہ اس میں دخول ملے تو حاضر ہو۔ روٹیاں کھلانے سے تعلقات ثابت نہیں ہوتے۔ وہ کھلا رہا ہے، وہ عالمین کا رب۔ جناب موسیٰ نے طور پہ کہا پروردگار بند کر دے اس کا رزق، تیری موجودگی میں خدا بنا بیٹھا۔ فرمایا وہ ابدیت بھول گیا ہے، میں ربوبیت کیسے بھول سکتا ہوں۔ اسے کہتے ہیں رحمان ہونا۔ وہ سب کا رب ہے، وہ سب کا رب ہے، وہ سب کو پالتا ہے۔ بات اتنی اونچی ہے کہ جتنی دھیمی آواز مجھ سے ہو سکے کروں تاکہ آپ بات کی بلندی کا لطف لے سکیں۔ وہ سب کا رب ہے، وہ فرعون کو بھی کھلاتا ہے، وہ نمرود کو بھی کھلاتا ہے، وہ شداد کو بھی کھلاتا ہے، وہ کسی کا کھانا پینا بند نہیں کرتا۔ وہ تو ایسا کریم ہے کہ جہنمیوں کا بھی کھانا پینا بند نہیں کرتا۔ عزت علی کی قسم جہنم موضوع ہو تو قرآن میں جہنم کا پورا مینیو لکھا ہوا۔ وہ جہنمیوں کا بھی رزق بند نہیں کرتا، بس مسئلہ اتنا ہے کہ جیسا وینیو ہے ویسا مینیو ہے۔ آپ سلامت رہے، محمد کی بیٹی آپ سے راضی رہے۔ دھلے ہوئے زخموں کا پانی جہنم کا مینیو، جہنم کا مینیو قرآن سے۔ دھلے ہوئے زخموں کا پانی پی، تھوہر کے پودے، کھولتا ہوا پانی۔ مجبوری ہے، جیسا وینیو ہے۔ جہنم میں کولڈ کافی تو ملنے سے کیا خیال؟ آگ ہی آگ ہے اور بیوریجز ہی چلیں گے۔ آپ نے سوچا نہیں کہ یہ بات معمولی نہیں کہ وہ جہنمی کو بھی کچھ کھانے پینے کے لیے دے رہا ہے۔ اگر وہ اپنے نام پہ بلائے تو ساری مخلوق چلی آئے، اگر وہ نبی کے نام پہ پکارے تو ساری امت چلی آئے۔ اسے پکارنا ہے امام کے نام پر، اور امام وہ ہے جس کا لقب ہے امام المتقین۔ متقیوں کا امام وہ آئے جو متقی ہے، جو جتنا بھی متقی ہے۔ اب تو لطف آئے گا حضور، جو جتنا بھی متقی ہے علی سے قدم آگے نہیں بڑھا سکتا۔ جو جتنا بھی متقی ہے علی سے قدم آگے نہیں بڑھا سکتا۔ مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے اور برمحل ہے۔ کسی دربار میں کچھ لوگ آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ علی والوں کو ذرا بلاؤ، ہم نے ان سے ایک سوال کرنا ہے۔ علامہ ہلی کا دور،
ان کے شیعوں کے علماء کو بھی بلاؤ، ہم نے سوال کیا، جو اب تک نہیں بول سکا اسے زبان کی عبادت کا دوسرا موقع دے گا۔ علامہ ہلی دربار میں آ گئے اور ان کا کیا مسئلہ ہے؟ ان کا جو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ کسی نے علی کو نماز پڑھائی تھی۔ علامہ ہلی نے بڑی بے نیازی سے کہا پڑھائی ہو؟ سے آپ حیران ہو گئے، پورا دربار ایسے حیران ہو گیا، سکتہ طاری ہو گئے۔ یہ شیعوں کا عالم ہے، اور جو شیعہ تھے وہ تو سمجھیے مر گئے۔ یہ ہمارے عالم میں کیا کہتے پڑھائی ہو؟ اب دوسری مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ علامہ ہلی کو کچھ فرق نہیں پڑا۔ انہوں نے کہا ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جواب چاہیے کہ فلاں نے علی کو نماز پڑھائی تھی۔ انہوں نے جواب دے دیا ہے، پڑھائی ہو گئی۔ اس نے کہا آپ کو کوئی فکر ہی نہیں؟ اس نے کہا میں فکر کیوں کروں؟ فکر تو وہ کرے جو علی کے آگے کھڑا ہو گیا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے جہاں علی کھڑا ہو جائے وہاں نماز کی حد ختم ہو جاتی ہے؟ جہاں علی کھڑا ہو جائے، حضور جہاں علی کھڑا ہو جائے، جو جتنا بھی طاقتور ہے، جو جتنا بھی صاحب علم، جو جتنا بھی عزت دار، جو جتنا بھی دولت مند، علی سے قدم آگے نہیں بڑھا سکتا۔ آپ روئے زمین پہ رہتے ہیں، چار مخلوقات سے آگے تو آپ گئے نہیں۔ بہت بڑا پیغام دے رہا ہوں خدا کی قسم، معرفت کا 1000 دروازہ کھولنے لگا ہوں آپ کے سامنے۔ لاکھوں سال گزر گئے اس زمین پر، چار مخلوقات سے آگے گئے نہیں۔ یہ آپ کی معلومات کا حال ہے۔ جمادات، نباتات، حیوانات، انسان، اور بات ختم۔ یہ جو فہرست ہے یہ چار پہ تمام کیوں ہو رہی ہے؟ ان جنوں کو کب شامل کرو گے؟ جو تمہارے بھائی بند ہیں یہی رہتے ہیں۔ نہیں غلط کہہ رہا ہوں، مجھے ٹوک دیجیے یا ثابت کر دیجیے کہ جن جمادات میں ہیں، نباتات میں، حیوانات میں، انسانوں میں، کہ یہ ثابت کر دیجیے زمین پہ نہیں۔ بولیے جواب تو دیجیے، ورنہ پھر ایک پیغام دے دیں۔ تم زمین پہ رہتے ہوئے جنات تک نہیں پہنچے، وہ کتنا دور ہے جو جنوں کا بھی امام ہے۔ یہاں بولے گا وہ جس کی زبان ذکر کی، پہنچ گئے ہو جنوں تک۔ ایک بزرگ درویش تھے، میں ان کے پاس بیٹھا تھا، تو ایک صاحب اپنے بچے کو لے کے آئے، انہوں نے کہا کہ اس کو تعویذ بنا دیجیے، اسے جن چمٹ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس تعویذ کو بعد میں بنا کے دوں، میں تو کل کا پریشان ہوں، کل 2-3 جن میرے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا کوئی تعویذ بنا دیجیے، ہمیں کچھ بندے چمٹ گئے۔ یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ تم ابھی جنوں کو مخلوقات کی فہرست میں شامل نہیں کر رہے، اس تک کب جاؤ گے جو جنوں کا امام ہے؟ اور یہ میں نے نہیں کہا، یہ برادران اہل سنت کے امام الفقہ شافعی علیہ رحمہ کہہ گئے، علی جن حبہ جنہ، علی کی محبت ڈھال ہے، قسیم النار والجنہ، علی جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا، وسیع مصطفیٰ حق کا، علی مصطفیٰ کا حق سچ وسیع ہے، امام
والانس والجن، وہ انسانوں کا بھی امام ہے، جنوں کا بھی امام ہے۔ امام اسے کہتے ہیں جس سے کوئی قدم نہ بڑھا سکے۔ آج ہمارے نوجوان پریشان ہیں، رنگ رنگ کے سوالوں کے سامنے ہیں، اور آل محمد نے اس غریب کی تکثیر کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ انتہائی حساس موضوعات پر، جن موضوعات میں بات کرتے ہوئے بڑے بڑے برج ہلتے ہیں، آل محمد نے غریب کی تکثیر کو یہ عطا فرمائی ہے، یہ ان کا کرم ہے کہ میں ان حساس مسائل کو آسان طریقے بچوں کے ذہنوں میں اتاروں گا۔ 14 صدیوں کا مشکل ترین فلسفہ انتہائی سادہ لفظوں میں ایک جملے میں آپ کے سوالوں سے گروپ میں اتار رہا ہوں۔ یہ بات طے ہے بنص قرآن کے امام وہ ہوگا جو آگے رہے۔ یہ بات طے ہے، ابھی ہمیں ایکویشن بیلنس کرنی ہے۔ یہ بات طے ہے، امام وہ ہوگا جو آگے۔ علی جنوں کا بھی امام ہے۔ میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ جن کی اور علی کی رفتار میں کتنا فرق ہونا چاہیے؟ نہیں، لطف نہیں آیا، لطف نہیں آیا، خدا کی قسم۔ نہیں، بات دل میں نہیں اتری، لاجیکل نہیں ہے۔ جن کی رفتار اگر پڑھنی ہو تو قرآن پڑھ لیجیے۔ سلیمان نبی تخت پہ بیٹھے تھے اور کہہ رہے تھے کوئی ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت لائے ملکہ سمیت۔ اب میں دیکھوں زبانیں آپ کے اختیار میں ہیں، لسان اللہ کے اختیار میں، اور اگر آپ متوجہ ہوئے تو بڑا ایک شعوری تحفہ ہے جو اس کے بعد مجھے آپ تک پہنچانا۔ جناب سلیمان منبر پہ ہیں، اپنے تخت پہ بیٹھے اور فرما رہے کوئی ہے جو ملکہ بلقیس کو لے آئے تخت سمیت۔ قرآن کے توقع لا یفریط من الجن، دربار میں سے ایک جن اٹھا، اس نے کہا آپ کے کرسی سے اٹھنے سے پہلے میں لے آؤں۔ یہ بات تو آپ نے سنی ہے، جو بات میں کرنے لگا ہوں اس کی ہوا بھی کسی کی سماعت کے قریب سے گزری ہو تو بے شک چپ بیٹھا ہے۔ دربار میں سے جن اٹھا، اس نے کہا یہ آپ کے کرسی سے اٹھنے سے پہلے میں لے آؤں۔ میں حیران اس بات پہ نہیں کہ جن تخت کیسے لے آئے، میں حیران اس بات پہ ہوں کہ جن کو یہ کیسے پتا ہے کہ سلیمان کب تک بیٹھا رہے گا۔ نہیں لطف آیا، نہیں خدا کی قسم۔ جی اس جن کو یہ کیسے پتا تھا کہ سلیمان نبی کب تک بیٹھے رہیں گے؟ جب تک آپ بیٹھے ہیں آپ کے اٹھنے سے پہلے لے آؤں گا۔ کیا؟ تخت بلقیس، ملکہ سمیت۔ کتنی رفتار ہوگی جن کی؟ مجھے ایمان سے بتائیے کہ جن دربار میں بیٹھے بیٹھے، اور جن نے یہ نہیں کہا جا کے لاؤں گا۔ میں سادہ اصولی سے سوال پوچھ رہا ہوں، جن نے یہ نہیں کہا میں جا کے لاؤں گا، وہاں بیٹھے بیٹھے لاؤں گا۔ میں کہتا ہوں اگر جا کے بھی لائے تو کتنی رفتار چاہیے؟ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مدینہ سے خیبر علی کیسے پہنچ گئے ہیں؟ علی جنوں کا بھی امام ہے، اسے سادہ میں کر ہی نہیں سکتا اتنی پیچیدہ بات۔ یوں علی سمجھایا جائے، جی کوئی الجھاؤ ہو، وہ بھی کوئی، ہم عقیدت کے قائل نہیں، عقیدے کے قائل ہیں۔ عقیدت کا مطلب ہے جو سامنے آئے جھک جاؤ، عقیدے کا مطلب ہے پہلے دیکھ لو اس کا اہل ہے یا نہیں۔ اور علی والے اس امام کو مانتے ہیں جو مصلی پہ بیٹھ کے خدا سے بہوے گفتگو ہے اور کہہ رہا ہے اے پروردگار ما عبدتک تمن لجنتک ولا خوف لنارک ولکن وجدتک اہلا للعبادہ۔ پروردگار علی تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہے نہ جہنم کے خوف سے۔ علی تجھے اس لیے سجدہ کرتا ہے کہ علی نے تجھے اس کا اہل پایا ہے۔
میں قربان جاؤں، کائنات میں واحد ہے ابو طالب کا بیٹا جو اللہ سے اللہ کی اہلیت میں گفتگو کر رہا ہے۔ میں نے تجھے اس کا اہل پایا ہے۔ اس کا مطلب ہے علی خدا کو بھی اس لیے جھکتا ہے کہ خدا کو علی نے اس کا اہل پایا۔ اسے کہتے ہیں معیار امامت۔ باتیں یوں سمجھائی جائیں تو خدا کی قسم کوئی دماغ نہ اچھے۔ آج ہمارے بچے پریشان۔ امام وہ ہے جو ماموم سے آگے ہو۔ بہت کوشش کی ہے تم نے، زیر زمین گئے ہو تحقیق کرنے، اور تحقیق کرتے کرتے لاکھوں افراد مروا دیے تم نے زیر زمین۔ سمندروں کے پانیوں میں اترے، لاکھوں جانیں ضائع کروا دی، پھر بتایا کون کون سی مچھلیاں رہتی ہیں۔ اور ادھر فضاؤں میں نکلے تو خلاباز اجل کی بھیڑ چڑھ گئے۔ اتنا اچھا تھا اس کے پیچھے چل پڑتے جو کہتا گیا ہے اتنے تم زمین کے راستے نہیں جانتے جتنے میں آسمان میں۔ کیوں نہیں چل پڑے اس کے پیچھے جو کہتا گیا ہے اتنے تم زمین کے راستے نہیں جانتے جتنے میں آسمانوں کے جانتا ہوں۔ اس سے بڑی بات میرے کوزہ عرفان میں نہیں جو ہدیہ کر کے آگے بڑھ رہا۔ بڑی محفل میں کسی نے علی سے پوچھا تھا یا علی آپ کو ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ علی نے فرمایا ٹھوکر نہیں لگتی۔ سلامت رہیں، مصطفیٰ کی بیٹی آپ سے راضی رہے۔ یا علی آپ کو ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ علی نے فرمایا ٹھوکر نہیں لگتی۔ علی لازم و ملزوم ہے، خدا کے سوا جو ہے۔ بتائیے اس سے بڑی بات میں کہاں سے لاؤں؟ میری 30 سال کی ریسرچ کا نچوڑ ہے جو ایک جملے میں پیش کر رہا ہوں۔ خدا کے سوا جو ہے، اگر اس نور کے دونوں حصے الگ الگ نہ دیکھے جائیں تو خدا کے سوا جو ہے ان کا ماموم ہے۔ کوئی سمجھتا تو لطف آ جاتا خدا کی قسم۔ کائنات میں جو ہے، ابھی تو میں نے یہ بتایا ہے کہ علی جنوں کا امام ہے، ابھی تو مجھے یہ بھی بتانا ہے کہ جبریل کا بھی امام ہے۔ اب رہ گئے تو پھر لطف نہیں آئے گا۔ ابھی تو مجھے یہ بھی بتانا ہے کہ جبریل کا بھی امام ہے، اور جبریل کو جانتے ہیں آپ، جبریل کی رفتار سے آگاہ ہے۔ یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو غیابت و چب نامی کنویں میں پھینکا تھا، جبریل اس وقت عرش پہ تھا۔ ادھر بھائیوں نے یوسف کو پھینکا، عزت علی کی قسم تفاسیر پڑھ کے دیکھیے، جبریل تڑپا، پروردگار اجازت ہے جاؤں؟ جا جبریل بچا یوسف کو، ابھی 7ویں اینٹ نہیں گزرا تھا کہ جبریل نے آ کے پروں پہ سنبھال لیا۔ یہ رفتار شاگرد کی ہے، اللہ جانے استاد کی رفتار کیا ہے۔ بولو جس کی زبان ذکر کی امانت ہے۔ یہ رفتار شاگرد کی ہے۔ آپ ابھی بیٹھے سوچ رہے ہیں کہ مدینہ سے خیبر کیسے گئے؟ پہلے یہ دیکھ لیجئے کائنات میں جو جتنا تیز رفتار ہے وہ علی کا ماموم ہے۔ علی سب کا امام ہے، اور باعتبار
مخلوق علی خدا کے ساتھ لازم و ملزوم ہے. یہ ساری تقریر آپ بھلا دیجئے گا، اس ایک جملے کو یاد رکھیے گا. جب تک آپ سوچیں گے خدا کی قسم آپ کے دل سے حقیر کے لیے دعا نکلے گی اور آپ کے سامنے معرفت کا ہزار دروازہ کھولے. باعتبار مخلوق علی اور خدا لازم و ملزوم ہے. علی اور خدا لازم و ملزوم ہے. جب تک سب متوجہ نہیں ہوں گے یہ شعور کا تحفہ میں پیش ہی نہیں کروں گا. علی اور خدا لازم و ملزوم ہے. خدا نہ ہو تو علی خدا مانا جاتا، علی نہ ہوتا خدا علی جتنا بھی نہ مانا جاتا. میرا جی چاہتا ہے خدا کی قسم یہ بات تو میں کروں اور خود کہیں اڑ کے چلوں. تو سوچئے گا اگر خدا کی قسم 10 منٹ اگلے میں آپ کو صرف اس جملے کو سوچنے کے لیے دے دوں. جیسے جیسے آپ سوچتے جائیں گے آپ کو لگے گا کہ بس نور ہی نور ہے جو قلب سے نکل رہا. پھر دہراتا ہوں جسے توجہ نہیں کی. اگر خدا نہ ہوتا بالفرض محال، میں اپنے لفظوں میں بڑا محتاط ہوں. اگر خدا نہ ہوتا بالفرض محال تو علی خدا مانا جاتا، اور اگر علی نہ ہوتا تو خدا علی جتنا بھی نہ مانا جاتا. اے علی تیرے سجدوں کو سلام جنہوں نے خدا ویسا منوا دیا ہے جیسا وہ ہے. لازم و ملزوم ہے. علی جیسے امام کی امامت کا معیار دیکھنا ہے تو پہلے مامون کا معیار دیکھنا. پہلے یہ سوچو علی کس کس کا امام؟ علی بندوں کا امام ہے، علی جنوں کا امام ہے، علی فرشتوں کا امام ہے. خدا کرے آپ قدر کر سکے جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں. صادقوں کے حویلی کا صادق امام ارشاد فرماتا، گاؤں کے لوگ بھی یہاں تشریف فرمائیں میری تائید فرمائیں گے کہ میرا امام ارشاد فرماتا کہ اگر کوئی جانور اتنا بیمار ہو جائے کہ بیٹھے اور پھر اٹھ ہی نہ پائے، گائے بہن اگر اتنا بیمار ہو جائے کہ بیٹھ جائے اور پھر اٹھنے کے قابل نہ رہے، میں صادق امام ضمانت دے اس کے دائیں اور بائیں کان میں 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے ٹھوکر مار اٹھ کے کھڑا ہو جائے. جو بولے نہیں انہیں پتہ ہی نہیں میں نے کیا کہا ہے، جو توجہ نہیں کر رہے انہیں پتہ ہی نہیں میں نے کیا کہا. صادق امام فرماتا ہے جانور بیٹھ جائے اور اس لائق نہ رہے کہ اٹھ پائے. سب سے پہلے تو یہ روایت پڑھنے کے بعد میں نے سوچا ہے مولا بات سورہ کوثر کی تلاوت تک ہی رہتی تو کیسی تھی. میں کیا کروں میں 1000 کلومیٹر کا سفر کر کے آپ کے پاس آتا ہوں. بات اتنی ہی رہتی ہے کہ اس کے دائیں اور بائیں کان میں 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھو، لیکن امام نے فرمایا نہیں، سورہ کوثر پڑھ کے اسے ٹھوکر مارو.
نہیں، آپ کی فکر میرا ساتھ دے، آپ کے چہروں پہ نور مودت پھیلے اور پتہ چلے کہ آپ نتیجے کا اشتیاق رکھتے ہیں تو جملہ ہدیہ کرو۔ امام نے فرمایا نہیں، صرف سورہ کوثر نہیں پڑھنی، اسے پاؤں کی ٹھوکر مارو، اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا۔ میں ہاتھ باندھ کے صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں سورہ کوثر پڑھ کے ٹھوکر ماروں تو بیمار جانور اٹھ کے کھڑا ہو جائے، جس کی زوجہ کا نام کوثر ہے، میری اور اس کی ٹھوکر میں کتنا فرق ہونا چاہیے؟ میں کہاں سے لاؤں گا لفظ اتر جائے آپ کے دل میں؟ ایسے سامنے کی بات ہے، میں صرف سورہ کوثر پڑھوں اور ٹھوکر ماروں تو جانور اٹھ کے کھڑا ہو جائے۔ جس کی زوجہ کا نام کوثر ہے اور خود ساقی کوثر ہے، اس کی اور میری ٹھوکر میں کتنا فرق ہونا چاہیے؟ یہ معیار امامت اگر دلوں میں بس نہ گیا تو پھر بات کا لطف کیا؟ کون سی بحثیں، کون سے ریفرنسز، کون سی کتابیں؟ سامنے کی بات کرو۔ اور ابھی میں صرف جنوں کی بات کر رہا ہوں، ابھی میں نے ممبر سے ابلیس کی طاقتیں نہیں سنائی۔ پروردگار نے علی کو ایسے ہی عقل نہیں کہا۔ اول ما خلق اللہ العقل، سب سے پہلے اللہ نے عقل کو خلقا۔ علی سے کسی نے پوچھا تھا یا علی قرآن بار بار کہتا ہے نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، تو یہ عقل والے کون ہیں؟ علی نے فرمایا میرے شیعہ ہیں، اس لیے کہ میرا نام ہی تو عقل ہے۔ معصوم فرماتے ہیں علم کتابوں میں رکھا ہوا نہیں ہے، علم ایک نور ہے جو قلب مومن میں جب داخل کر دیا جائے تو اس نور کی وجہ سے مومن کے سامنے جب کچھ آتا ہے وہ جان لیتا ہے حق کدھر ہے باطل کدھر ہے۔ بڑی قیمتی بات ہے خدا۔ حق اور باطل کے امتیاز کی صلاحیت کا نام علم ہے۔ کتابوں سے علم نہیں آتا، یہ معصوم کا فرمان۔ قلب مومن میں خدا ایسا نور داخل کر دیتا ہے کہ اس انسان کے سامنے جو بھی آئے وہ فوراً پہچان لیتا ہے حق کدھر ہے باطل کدھر۔ عاشور کی رات ہور نے کوئی نئی کتاب نہیں پڑھی تھی، اس سے بڑی دلیل کیا دوں، اس سے بڑی دلیل کیا دوں؟ کوئی نئی کتاب نہیں دی گئی تھی ہر کو کہ یہ پڑھ لو، بس قلب میں وہ نور داخل ہوا اور خود پہچان لیا ادھر جنت ہے ادھر جہنم۔ کتابیں بھی پڑھیے، بہت اچھی بات ہے، معلومات کے لیے، علم کے لیے نہیں۔ علم کے لیے علی سے رجوع فرمائیے۔ بات بڑی قیمتی کرنے لگا ہوں، کتابیں پڑھنی ہیں آپ نے معلومات کے لیے، انفارمیشن کے لیے، علم کے لیے علی کی دہلیز کی طرف رجوع فرمائیے۔ اور علی کے دروازے کا فقیر کسی اور دروازے پہ مانگتا ہوا نظر آئے تو پھر علی کی مشکل کشائی میں شرک فرما رہا ہے۔ کیا
کیا سننے آئے ہیں آپ اور کیا سن رہے ہیں؟ نہ مشکل سنتے ہیں نہ آسان سنتے ہیں، اللہ جانے کیا سنتے ہیں۔ یہ دل باغ باغ نہیں ہوا، جو بھائی تشریف فرمائے دل باغ باغ نہیں ہوا۔ علی کی دہلیز کا بھکاری اگر کسی غیر کی دہلیز میں مانگتا ہوا نظر آئے تو علی کی مشکل کشائی میں شرک فرمایا۔ دعا کیجئے پروردگار آپ کے قلب میں وہ نور پیدا کر دے جس کے بعد کتاب کی حاجت ہی نہ رہے، بس معاملہ آپ کے سامنے آئے اور آپ کا دل خود فیصلہ کر دے حق ادھر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ عاشور کی رات حر نے کوئی نئی کتاب نہیں پڑھی، حر کے قلب میں پروردگار نے وہ نور داخل کر دیا کہ فوراً بیٹھے بیٹھے لکیر کھینچ دی، ادھر جنت ہے ادھر جہنم، اور ایسا معیاری فیصلہ کیا ہو سکتا ہے کوئی اس وقت ایسی بات سوچ بھی لے کیا ہے رسول کا بیٹا، لیکن حر نے ایسا پکا فیصلہ کیا ہے، حر کا عمل بتا رہا ہے کہ ادھر فیصلہ کیا ادھر ہاتھ باندھ کے حسین کی بارگاہ میں پیش ہو گئے، مولا مجھے اجازت دے سب سے پہلے میں آپ پہ قربان ہونا چاہتا ہوں۔ حر کا عمل بتا رہا ہے کہ حر نے فیصلہ کس معیار کا کتنا پکا فیصلہ، یہ ہے اس نور کا نتیجہ جو قلب مومن میں داخل ہو جاتا ہے۔ بس زحمت تمام ہوئی آج کی حد تک آپ کی مختومہ کونین، آپ کی معرفت، عزت، رزق، توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ شاید ایک ہی جملہ کافی ہو جائے عزاداروں کے لیے۔ آج جس شہزادے کی شہادت پڑھی جا رہی ہے، اس شہزادے کی شہادت پڑھتے ہوئے میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ کیا پڑھا جائے، قاسم کا آج کیا برآمد ہو۔ کہا تھا کہ جملہ کافی ہو جائے گا، اس کی شہادت پڑھی جاتی ہے نا، بتایا جاتا ہے کہ اس کا تابوت برآمد ہو، اصغر کا گہوارہ برآمد ہو۔ جب بھی قاسم کی بات آتی میں اتنا ہی سوچتا ہوں قاسم کے لیے کیا کہا جائے، قاسم کا کیا برآمد ہو۔ ایک جملہ ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں اور یہ جملہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ہدیہ بھی کر رہا ہوں۔ قاسم کو کائنات کا ایسا عجیب شہید ہے کہ جب حسین نے لاشا لا کے رکھا ہے نا، بہت دیر جناب ام فروا چپ کر کے دیکھتی رہی، اور پھر حسین ابن علی کی طرف دیکھ کے کہا، اے والی کربلا، بس مجھے اتنا بتا میں قاسم کے سرہانے کھڑی ہوں یا پائیں کھڑی ہوں۔ یہ جملہ اس لائق تھا کہ ہر لدہ ہر سینے پہ آپ مانتا نہ پتہ چل رہا ہے قاسم کے رخسار کدھر ہے۔ مرحبا مرحبا، محمد کی بیٹی آپ سے راضی ہے، جو گریہ کر رہے ہیں، جو بہن کر رہے ہیں، محمد کی بیٹی یہ گریہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ ٹکڑے ہو کے دین محمد کو ٹکڑوں سے بچانے والا کربلا کا حسن۔ آپ نے سنا ہے کہ قاسم کے بازو پہ تعویذ بندھ گیا، یہ تعویذ نہیں تھا، یہ خط تھا بڑے بھائی کا چھوٹے بھائی کے نام۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں محمد کی بیٹی کسی آن کی کشکول کو یہاں سے خالی نہ بھیجے۔ یہ خط تھا بڑے بھائی کا چھوٹے بھائی کے نام۔ جب حسن مجتبیٰ کو زہر ملی ہوئی تھی نا، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے آ رہے تھے، ایک مرتبہ حسن مجتبیٰ نے آواز دی، یا بنی القاسم ایٹونی بکرطاسم، قاسم بیٹا کاغذ قلم لے آؤ۔
میں تجھے کچھ لکھ کے دینا چاہتا ہوں۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے حسن مجتبیٰ نے تحریر شروع کی۔ بھائی حسین، میں جانتا ہوں تو کربلا میں اتنا بڑا کام کرنے والا ہے، کاش میں حسن وہاں ہوتا، میں خود تجھ پہ قربان ہو جاتا۔ حسین بھیا میں نہیں ہوں گا، میرے قاسم کو حسن سمجھ کر میرے قاسم کو اجازت دینا۔ لوگوں نے یہی سنا ہے، میں نے صلح کی تھی، میرے حسن قاسم کو اجازت دو کہ قاسم بتائے گا حسن میدان میں کیسے لڑتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آج 7 محرم ہے نا، 2 ہی دنوں کا مہمان ہے نا زہرا کا بیٹا۔ پھر عزاداروں جو جیے گا وہ روئے گا، جس کا نصیب ہوگا وہ روئے گا۔ 2 ہی دنوں کا مہمان ہے، جی بھر کے فرصت دے دو زہرا کو۔ کوئی رو نہ سکے سینے پہ ہاتھ مار کے ہائے ضرور کرے، تاکہ محمد کی بیٹی دعائیں دیتی ہوئی چلے جائے۔ غیرتوں کا مارا ہوا میرا زین العابدین امام مٹی پہ زمین پہ بیٹھا تھا، آنکھوں سے مرجان برس رہے تھے۔ ایک شخص نے آ کے قدموں پہ ہاتھ رکھا اور رکھ کے کہا، مولا یہ خون آپ کب تک روئیں گے؟ مولا یہ خون کب تک روئیں گے؟ امام نے امامہ اتار دیا، چہرے پہ ماتم کیا، فرمایا میں حجت خدا ہوں، میری آنکھوں کے سامنے سے منظر نہیں ہٹتا، مجھے وہ منظر نہیں بھولتا جب حسن کا یتیم حسین ابن علی سے اجازت لے رہا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا قاسم نے اپنے لب حسین کے کانوں پہ رکھے۔ اللہ جانے یتیم حسن نے کیا کہا کہ دھاڑے مار کے رویا غریب کربلا، اور ایک مرتبہ پکار کے کہا، ام فرما یہ دیکھ جوان بیٹا بوڑھے باپ کو وصیتیں کر رہا ہے، بابا میری ماں سیدانی نہیں۔ ایک مرتبہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، قاسم جا اللہ کے حوالے، میں بتاؤں گی سیدوں سے وفا کیسے ہوتی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ پاک سیدہ آپ سے راضی رہے، محمد کی بیٹی سوائے اس دکھ کے کسی دکھ میں آپ کو نہ رلائے۔ قاسم کی مہندی بھی برآمد ہوگی، قاسم کی بچڑی بھی برآمد ہوگی۔ ہر کوئی اجازت لے کے جاتا رہا۔ میں کیسے پڑھوں؟ 2 بہنیں تاریخ میں ایسی ہیں جنہوں نے عہد کیا تھا کہ بھائیوں کے بغیر جیئیں گی نہیں۔ ایک کا نام سغرا ہے، ایک کا نام زینب۔ سغرا کہتی تھی اکبر میں تیرے بغیر ایک لمحہ نہیں جیوں گی۔ شام کی مسافرہ کہتی تھی حسین میں تیرے بغیر ایک لمحہ نہیں جیوں گی۔ یہ ہے عزادار اور رنگ زمانہ۔ سغرا جیتی رہی، اکبر مارا گیا، کربلا میں حسین مارا گیا۔ بہن یہ کہتی ہوئی شام چلی گئی، واہ حسرتا، ہائے زینب کی حسرت۔ عزاداروں جب قافلہ تیار ہوا ہے نا، جب قافلہ تیار ہوا ہے، عباس فہرست بنا رہے، مردوں کے نام مکمل ہوئے، جناب سغرا کے عباس کے پیچھے پاس کھڑی ہو گئی۔ مردوں کے نام مکمل ہو چکے تھے، آئی ہوئی سغرا کو دیکھا عباس نے، اکبر کے نام پہ ہاتھ رکھ دیا۔ سغرا دیکھ کے کہنے لگی ہاتھ رکھنے کی ضرورت نہیں، کوئی جائے، مجھے پتا ہے میرا اکبر مجھے چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ عزاداروں جب علی اکبر تیار ہو کے سوار ہوئے ہیں نا، اب سغرا آئی اور آگے کہا اکبر ایک لمحہ نیچے اتر، ایک مرتبہ نیچے اتر۔ اکبر کو لے گئی، جا کے مٹی پہ کہا قدموں کے نشان لگاؤ۔ اکبر چلے گئے، قدموں کے نشانوں پہ سر رکھ کے۔ سغرا اکبر کا انتظار کرتی رہی،
یہ عزاداروں ہے ایک بہن، دوسری بہن ہے زینب جس نے کہا تھا بھائی کے بغیر نہیں رہوں گی، اور کربلا میں ایک ایسی دلہن بھی ہے۔ اب ماتم کی تیاری کرنا میں جملہ کہنے لگا ہوں، کربلا میں ایک ایسی دلہن بھی ہے کہ جب زہرا کے لال سے اجازت لی ہے نا حسن کے یتیم نے، بار بار قاسم آتے تھے چچا مجھے لڑنے کی اجازت، زہرا کا لال یہ کہہ کے بھیج دیتا تھا قاسم میں اپنے بھائی حسن کو دوسری مرتبہ مرتے نہیں دیکھ سکتا۔ ماں کے پاس آیا اماں چچا اجازت نہیں دیتا، تڑپ کے اٹھی قاسم ذرا بازو سے یہ تعویذ کھول۔ جناب قاسم نے تعویذ کھولا، اب ماتم کی تیاری کرنا عزاداروں، میں درد سنانے لگا ہوں۔ تعویذ کھولا، کانپتے ہوئے ہاتھوں میں جناب ام فروا نے رکھا، آگے آگے جناب ام فروا ہے، پیچھے پیچھے قاسم آ رہا ہے، زہرا کا لال کرسی پہ بیٹھا ہے۔ یا اچانک جناب ام فروا پہ نگاہ پڑی، حسین نے کرسی چھوڑ دی۔ زحمت کیوں کی، مجھے بلا لیا ہوتا، جواب سننا یتیم کی ماں کا۔ خط بڑھا کے کہا کیسے بلاتی، کام جو میرا تھا، میرے قاسم کو اجازت۔ عزاداروں حسین ابن علی نے خط لیا، زہرا کے لال نے پڑھنا شروع کیا۔ تاریخ درد کہتی حسین پڑھتے 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 جب آخری لفظوں تک پہنچے، یوں لگا جیسے حسین کے جسم سے جان نکل گئی۔ بس یہ خط پڑھا، فرمایا قاسم تجھے اجازت ہے، لیکن ساتھ ہی زہرا کے لال نے دائیں بائیں دیکھا، بہن زینب، ام کلثوم، رقیہ، ام لیلا، ام رباب، ام فروا، جاؤ فاطمہ کبریٰ کو لے آؤ، مجھے بھی بھائی حسن نے ایک وصیت کی تھی۔ ماتم 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 کر کے یہ درد سنو، مجھے بھی بھائی حسن نے ایک وصیت کی تھی، مجھے وہ وصیت پوری کرنی ہے۔ زہرا کے لال نے کربلا کے بن میں حسن کی وصیت پوری کی۔ زہرا کا لال اجازت دے کے نکلا، ایک لمحے کی دلہن نے دیکھا، کائنات کے پردے نثار کروں اس ایک لمحے کی دلہن پر۔ ایک مرتبہ قاسم کی طرف دیکھ کے کہا قاسم اب کہاں ملاقات ہوگی۔ قاسم نے اپنی قمیض کا دامن پھاڑا، پھاڑ کے دے کے کہا قیامت میں غور کرنا، جس کا دامن پھٹا ہوا ہو وہی تیرا دلہا ہوگا، جا قاسم اللہ کے حوالے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، پاک سیدہ آپ کا گریہ قبول کرے۔ میں دعا کرتا ہوں بی بی کی بارگاہ میں، بی بی کسی عزادار کو یہاں سے خالی نہ بھیجنا۔ زہرا کا لال اجازت دے رہا ہے، قاسم اجازت لے کے چلے گئے، قاسم اجازت لے کے چلے گئے۔ واحد شہید ہے کربلا کا جس کے بدن پہ زرہ نہیں تھی۔ یہ محمد کی بیٹی کا معجزہ ہے، دو معجزے محمد کی بیٹی کے، ایک تو ان کا غم سن کے مرنے نہیں دیتی، ورنہ کربلا سے کون واپس آتا، ایک تو مرنے نہیں دیتی، ایک بات دوسری مرتبہ سنی جائے تو رونا نہیں آتا۔ یہ محمد کی بیٹی کا معجزہ ہے، بار بار وہی باتیں ہیں، عزادار کی چیخوں کی آواز کم نہیں ہوتی۔ میں محمد کی بیٹی کو گواہ بناتا ہوں، بی بی گواہ رہ رہا ہوں، یہ اپنی میتوں پہ ایسے نہیں روتے جیسے تیرے گھر کی حرمت پہ روتے۔ قاسم کے بدن پہ زرہ نہیں تھی، کھدر کی قمیض پہنے ہوئے یتیم حسن گیا، قاسم زین پہ سوار تھا۔ تاریخ کہتی فوج یزید کا ایک سپاہی بار بار قاسم کے قریب سے تلوار لے کے گزرتا تھا، اس کا دوسرا ساتھی اسے دیکھ رہا تھا، اسے قریب آ کے کہا مارتا کیوں نہیں؟ تلوار کا اشارہ کر کے کہتا کہ پہلے اس شہزادے کو غور سے دیکھ، یہ اتنا حسین ہے، مجھے تلوار اٹھاتے ہوئے حیا آ رہی ہے۔ میں سوچتا ہوں جو ظالم کے لیے اتنا حسین تھا، اللہ جانے ام فروا کے لیے
کیجئے ماتم ماتم کرنے کے لیے یہاں آئے. کوئی عزادار ماتم سے محروم نہ رہے. جو فوج یزید کے لیے اتنا حسین تھا، اللہ جانے ماں فرما کے لیے کتنا حسین تھا. حسن کا یتیم میدان میں آیا، کبھی میمنہ پہ حملہ کرتا ہے، کبھی میسرہ پہ حملہ کرتا ہے، میں آ گیا ہوں شہادت کے قریب. کبھی قلب لشکر سے آواز آتی اللہ اکبر. حسین ٹیلے پہ کھڑے ہیں، علی کی بیٹی ترے خیمہ پہ کھڑی ہے، قاسم کی ماں مسلح پہ کھڑی ہے. ان کو جب بھی ظالموں نے مارا ہے دھوکے سے مارا ہے. ایک سپاہی نے فوج کے دوسرے سپاہی سے کہا یہ ہاشمی جوان ہے، اسے مارنا ہے تو دھوکے سے مارنا پڑے گا. سنو گے عزاداروں، انہوں نے قاسم کو کیسے گرایا؟ یہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے قاسم کے قریب سے یہ کہتے ہوئے گزرا، اے قاسم تو لڑنے میں مصروف ہے اور علی کی بیٹی کے خیمے میں فوج چلی گئی ہے. یہ سننا تھا کہ یتیم حسن پلٹا کہ ظالم نے ایسا کورس مارا قاسم سین سے زمین پر. ماتا محمد کی بیٹی آپ کو آسرا دے. قاسم سین سے زمین پہ آ گیا. یہ واحد شہید ہے کربلا کو جس کے لیے زہرا کے لال نے تلوار نیام سے نکالی. حسین گھوڑے پہ سوار تھے، زہرا کا لال تلوار گھماتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا تم نے میرے حسن کا یتیم بھی مار دیا، میں اپنے قاسم کا بدلہ ضرور لوں گا. عزاداروں، حسین نے عباس سے کہا عباس تو ادھر سے حملہ کر. ادھر سے حسین نے حملہ کیا، دونوں طرف سے شیروں کا حملہ ہوا. فوجوں کے گھوڑے دوڑنے لگے، حسین قاسم کی طرف بڑھنے لگے. اس سے پہلے کہ حسین قاسم کے پاس پہنچتے قاسم پہ قیامت گزر گئی. ابھی قاسم کی سانسیں چل رہی تھی کہ گھوڑوں کے زوم قاسم کے سینے پر. ادھر کے گھوڑے مجھے ہمت دے، میں شہادت کا جملہ کہوں. عزاداروں کو بھی ہمت دے، یہ ویسے سن لیں. زہرا کا لال پہنچاؤ، مجھے یہ جملہ کہنے کی اجازت دینا سادات حسین. زہرا کا لال دیکھتا ہے قاسم نظر نہیں آتا، آوازیں دیتا ہے قاسم نظر نہیں آتا. کہاں چلا گیا قاسم؟ حسین کو بتایا ایک برقع پوش بی بی نے میدان میں کھڑی، کبھی کسی گھوڑے کے سوم کی طرف اشارہ کر کے کہتی السلام علیکہ ایھا المظلوم. زہرا کا لال ادھر دوڑتا کسی لیزے کی ہڈی کی طرف ایھا المظلوم. زہرا کا لال ادھر دیکھتا. جب زہرا کے لال نے دیکھا قاسم میدان میں بکھر چکا ہے، ایک مرتبہ حسین نے آواز دی میں ابراہیم کا بھی امام ہوں، قاسم تجھے امام بن کے بلا رہا ہوں. بس یہ کہنا تھا کوئی ٹکڑا ادھر سے اٹھا، کوئی ٹکڑا ادھر سے اٹھا. لبیک یا ابا عبداللہ. ماتم 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 کر کے اگلا جملہ سنو. قاسم زین سے زمین پہ جب آیا، صاحب الدمعۃ الثاقبہ نے لکھا ہے اللہ جانے قصور کیا تھا ان کو. ادھر قاسم زین سے زمین پہ آیا، اسی جملے پہ کٹھڑی آ جائے گی، کسی جملے پہ کٹھڑی آ جائے گی. قاسم کو حسین یوں لے کے آئے ہیں جیسے شام کے وقت تھکا ہوا مسافر بچا ہوا سامان لے کے گھر پلٹتا ہے. عزاداروں، قاسم زین سے زمین پہ آیا، ادھر قاسم زمین پہ گرا، ادھر 35 سپاہی قاسم کے گرد کمانوں میں تیر جوڑ کر ہر کوئی تیر مارتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا قاسم ہم نے تیرے بابا کے جنازے میں ایسے ہی تیر مارے تھے کہ زہرا کا لال آ گیا. حسین ابن علی نے دیکھا
دائیں بائیں کوئی نظر نہیں آیا. یہ زہرا کے لال نے دیکھا. بس یہی جملہ چہرے پہ مادب کر کے سن لینا. زہرا کے لال نے دیکھا ایک سبز لباس میں ملبوس کوئی بزرگ ہے جس نے اپنی آواز زمین پہ بچھا رکھی ہے. وہ قاسم کا ٹکڑا اٹھاتا ہے, اسے چومتا ہے, اسے ابا کے دامن میں رکھتا ہے. قریب جا کے حسین نے کہا, او تو کون ہے؟ میرے قاسم کا لاشا اٹھانے والا.